اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے جنت اور دوزخ دونوں تیار کیے ہیں۔ دوزخ میں بدی کرنے والے جائیں گے اور جنت میں نیکی کرنے والے جائیں گے۔ اور جنت جو ہے یہ 100 درجہ ہے، اس کا 100 منزلیں ہیں جنت کی۔ ایک اینٹ چاندی کی اور ایک اینٹ سونے کی ہے، اور اس میں طرح طرح کے پھل ہیں، حوریں ہیں اور طرح طرح کی نعمتیں ہیں جو انسان کے تصور میں بھی نہیں آتی۔ اس قسم کی نعمتیں ہیں۔ وہ نعمتیں ان کو ملیں گی جنت کی جو اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، جو اللہ رب العزت کے ساتھ شرک نہیں کرتے، جو اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، وہ صرف اللہ کے ہی ہو جاتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام بجا لاتے ہیں اور اللہ رب العزت کو سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے، اور اللہ کی یاد میں ہر وقت مشغول رہتے ہیں، اور غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، مائی باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اور مخلوق خدا پر ظلم نہیں کرتے، اور نیکی کا کام خود بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دیتے ہیں۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت اس شخص کو ملے گی جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہوگا، جو اللہ کے ساتھ کفر نہ کرتا ہوگا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہوگا، جو مخلوق خدا پر رحم کرتا ہوگا، جو مائی باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوگا، اس کو یہ جنت عطا ہوگی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت میں ہر قسم کے رنگوں سے رنگین کمرے ہیں، اور وہ اتنے شفاف ہیں کہ ان کے اندر سے ان کا باہر نظر آتا ہے، اور ان کے باہر سے اندر کا نظر آتا ہے، اور ان میں ایسی نعمتیں ہیں جن کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ ہی ان کے متعلق کسی کان نے سنا ہے، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں ان کا خیال تک پیدا ہوا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسے محلات کن خوش نصیبوں کے لیے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ محلات ان کے لیے ہوں گے جو اسلام پھیلاتے ہیں، جو اسلام پھیلاتے ہیں اور لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور ہمیشہ روزے رکھتے ہیں، رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں جبکہ دوسرے لوگ میٹھی نیند کے مزے لے رہے ہوتے ہیں۔ تہجد کی نماز فرض نہیں ہے، مگر تمام نبی تہجد کی نماز کو ادا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے بارے میں وضاحت سے بیان فرمایا۔ تہجد کی نماز پڑھنا یہ جنت کے قریب لے جاتی ہے، بشرطے کہ انسان شرک نہ کرتا ہو۔ شرک جو ہے یہ بہت بڑا کفر ہے۔ شرک کرنے والے شخص کو جنت کی خوشبو تک نہیں آئے گی، نہ ہی اللہ رب العزت اس پر نظر کرم فرمائیں گے قیامت والے دن۔ اور سب سے زیادہ ذلیل وہ شخص ہوگا جو قیامت والے دن جو اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرتا ہوگا، وہ سب سے زیادہ ذلیل ہوگا قیامت والے دن۔
تو صحابہ کرام نے عرض کیا ہے اللہ کے محبوب ایسے کام کرنے کی کون طاقت رکھ سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں اس کی خبر دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی دوسرے مسلمان بھائی سے ملاقات کرے تو اسے سلام کہے۔ سلام کرنے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں اور وعلیکم سلام کرنے والے کو 5 نیکیاں ملتی ہیں۔ سلام کرنے میں ہمیشہ پہل کرنی چاہیے۔ کوئی بھی آدمی ملے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس نے مجھے پہلے سلام نہیں کیا اور میں اس کو کیوں کروں۔ ایسا کرنا گناہ ہے۔ کوئی سلام کرے چاہے نہ کرے، مگر تم کو پہلے کرنی چاہیے، پہل کرنی چاہیے سلام میں۔ یہ بھی جنت کا بہت بڑا نظریہ ہے۔ اسلام کرنے سے ایک تو انسان اگر ناراض ہو تو راضی ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے دل میں کوئی تھوڑا مچھ بغل ہو تو وہ دور ہو جاتا ہے، پیار محبت ہو جاتا ہے۔ اور اپنے اہل عیال کو کھانا کھلائے، بیوی بچے مائی باپ خیش قبیلہ، تو ان پر شفقت کا ہاتھ رکھے تو اللہ رب العزت اس کو جنت کے قریب لے جاتے ہیں، جہاں تک کہ وہ انہیں خوب رج کے کھانا دے۔ اور وہ آدمی جو رمضان شریف کے روزوں کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، رمضان شریف کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، تو گویا اس نے ہمیشہ روزے رکھے۔ اور وہ آدمی جس نے عشاء اور صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، گویا اس نے تمام رات نماز پڑھتے گزاری۔ اور سونے والے لوگوں سے مراد یہود و انصارہ اور مجوسی ہیں۔ اسی طرح علامہ امام نے تشریح فرمائی، جو شخص صبح کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، عشاء کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، گویا اس نے ساری رات اللہ رب العزت کی عبادت میں گزاری، جس سے ہم مسلمان، سب تو میں نہیں کہتا، اکثر ہم مسلمان اس چیز سے دور ہو گئے، نماز پڑھنے سے بہت دور ہو گئے۔ تو ہمیں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ایک مومن اپنے دوسرے مومن بھائی کو سلام دیتا ہے تو شیطان العلمین زار و قطار رونا شروع کر دیتا ہے۔ اسلام جب بھی انسان دیتا ہے اس کے دل میں محبت ہوتی ہے۔ جس کے دل میں محبت نہ ہو، کینہ ہو، تو وہ سلام نہیں دیتا۔ مثال کے طور پر کہ ایک آدمی آگے سے آ رہا ہے، ایک ادھر سے جا رہا ہے، وہ دونوں لڑے ہوئے ہیں، تو جو اسلام میں پہل کرے گا اللہ رب العزت اس کے گناہ بخش دے گا۔ جب مسلمان آپس میں صلح کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ایک فرشتہ پیدا کرتے ہیں جو ان کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہتا ہے اور پکارتا ہے، ہائے ہلاکت، ہائے بربادی، کہ یہ دونوں مومن ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جہاں تک کہ ان دونوں کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جب اسلام آپس میں پیار محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کا مطلب ہے کہ اگلے انسان پر سلامتی بھیجنا، اور جو وعلیکم السلام سلامتی ایمان ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو وہ اللہ کی سلامتی اس پر لوٹاتا ہے۔ اسلام کا اصل مطلب یہ ہے۔
مختلف قوموں کے اسلام، نصاری کا سلام منہ پر ہاتھ رکھنا ہے۔ نصار جو سلام دیتے ہیں وہ خالی منہ پر ہاتھ رکھتے ہیں تو دوسرے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے مجھے سلام دیا۔ یہود کا سلام انگلی سے اشارہ کرنا ہے۔ یہود کا جو سلام ہے، یہودی جو ہیں وہ انگلی سے اشارہ کرتے ہیں تو دوسرے یہودی کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے مجھے سلام دیا۔ مجوسیوں کا سلام جھکنا ہے۔ جو مجوسی ہیں وہ جیسے چائنا والے کرتے ہیں تو ان کا جو سلام ہے جھکنا ہے۔ جو جھکے گا اس کو پتہ چل جائے گا اس نے مجھے سلام کیا ہے۔ مسلمانوں کا سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہے۔ کتنا پیارا نام ہے ہمارے اسلام کا۔ یہ سب سے زیادہ اشرف اسلام ہے۔ مسلمانوں کا جو سلام ہے یہ سب سے اشرف سلام ہے۔ اور عربیوں کا سلام خدا تجھے زندہ رکھے۔ عربیوں کا سلام ہے خدا تجھے زندہ رکھے۔ اور انگریزوں کا سلام ہے او مائی گاڈ۔ یہ ذرا بھائی جان انگلش میں ہے، انگلش میں تھوڑا نہیں پڑھ سکتا تو اس لیے یہ میں نے او مائی گاڈ کا سلام کا جو ترجمہ نکال لیا ہے یہ میں نے نکالا ہے، یہ میں اپنی طرف سے نکالا ہے، انگلش میں نہیں جانتا۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور زمین پر آ کر اس نے غیروں کے راستے اختیار کر لیے۔ تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جو میں نے حق بات کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدھا رستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر پھرا کر جنت میں وہی عقل مند شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔